اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین وإیاک نعبد وإیاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما والحقنی بالصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زیرہ کلاسز سال اول والوں کے لیے تاریخ کا درس ہے اور یہ درس نمبر 9 ہے، جس میں ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا اسم مبارک حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے، یعنی کہ آپ کا نام موسیٰ ہے ابن جعفر، یعنی آپ کے والد کا نام جو ہے جعفر تھا، تو آپ کا اسم مبارک جو ہے حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ آپ کی تاریخ ولادت 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز شنبہ، مقام آبوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ بروز شنبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شنبہ یعنی سیٹرڈے کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہفتوں کے نام ہیں، اردو میں ہفتوں کے نام ہیں، ایسے ہر زبان میں ہفتوں کے نام ہیں۔ تو یہ شنبہ جو ہے فارسی لفظ ہے، شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ، یہ فارسی میں نام ہے۔ اردو میں جیسے بولتے ہیں سنیچر، اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو شنبہ کا مطلب ہوتا ہے سنیچر، سیٹرڈے۔ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ سنیچر کو ہوئی تھی۔ مقام ابوا، ابوا جو ہے ایک علاقے کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، وہاں پر ہوئی تھی۔ تو آپ کی تاریخ ولادت جو ہے 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز شنبہ، مقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، وہاں پر ہوئی۔ کتاب محاسن میں برقی کی روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نو مولود کی ولادت کے بعد 3 دن تک عمومی ضیافت کا بندوبست کیا تھا۔ اسلام میں کچھ مستحبات ہیں، اور مستحب یہ ہے کہ دعوت دی جائے، جس کو ولیمہ بھی کہتے ہیں، جس کو ضیافت بھی کہتے ہیں، کچھ موقع پر مستحب قرار دیا گیا ہے، جیسے حج کے سفر سے واپسی پر کھلانا جو ہے وہ مستحب ہے، بچے کی پیدائش کے وقت اس وقت بھی دعوت دینا مستحب ہے، شادی کے وقت بھی مستحب ہے، اور ولیمہ دینا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں 5 موقعوں پر ولیمہ مستحب قرار دیا گیا ہے اور ولیمے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ 5 موقع کب کب ہیں؟ پہلا شادی کے موقع پر، دوسرا بچے کی پیدائش کے موقع پر، تیسرا بچے کا جب ختنہ کرا رہے ہیں تو اس موقع پر، چوتھا جب گھر خرید رہے ہیں تو اس موقع پر، پانچواں حج سے واپسی پر۔ یہ جو ہے 5 جگہوں پر جو ہے ولیمہ یا دعوت یا ضیافت جو بھی کہیں، یہ مستحب ہے۔
اور اسی مستحب کو ادا کرتے ہوئے جو ہے امام نے جو ہے بچے کی ولادت پر، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیدائش پر جو ہے 3 دن تک ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ یہ جو دعوت کریں، اس میں ہم ان لوگوں کو دعوت دیں جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، ان لوگوں کو دعوت دینا مستحب ہے۔ اور جس میں صرف ثروت مند ہوں، دولت مند ہوں، نامی گرامی لوگ ہوں، ایسی دعوت کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ اس دعوت کو کی تشویق دی گئی ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے اور غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ روایت میں آیا ہے کہ اصحاب کرام اور انبیاء مرسلین کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ولیمہ کرتے تھے، دعوت کرتے تھے، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی پر کھانا کھلایا ہے، اور اصحاب کرام نے بھی جو ہے شادی پر جو ہے لوگوں کو ولیمہ دیا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ولیمہ دو، چاہے بھیڑ کا گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ام حبیبہ کے ساتھ ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے ولیمے میں مہمانوں کو کھانے میں ایک قسم کا عرب کا کھانا ہے جسے حیث کہتے ہیں، یہ سواد حیث، یہ کھانا آٹا، خرما اور تیل سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ضیافت کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے ساتھ شادی کے موقع پر مہمانوں کو شربت اور خرما سے ضیافت فرمائی تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی اپنے بچے کی ولادت پر مساجد اور شہر کے مختلف علاقوں میں مدینے کے لوگوں کو ولیمے میں فالودہ، جو زمانے میں ایک قسم کا کھانا تھا، اس کی دعوت دی تھی۔ تو اسلام میں ولیمہ مستحب ہے 5 موقع پر۔ ان 5 موقعوں کو ہم نے بیان کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت پر 3 دن تک عمومی ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ یہاں پر پہلا سوال ہے کہ اسلام میں دعوت ولیمہ کتنی جگہوں پر مستحب ہے، اس کو بیان کریں۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام جناب حمیدہ خاتون ہے۔ آپ کے متعلق، یعنی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے تھے کہ آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ آپ صاحب جمال اور صاحب کمال اور نہایت دیانتدار ہیں، یعنی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دادا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ خاتون کے بارے میں فرماتے تھے
کہ آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں، آپ صاحب جمال اور کمال اور نہایت دیانتدار ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں جانشین اور سلسلہ عصمت کی نویں کڑی ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ جملہ صفات حسنہ سے بھرپور تھے۔ صفات حسنہ یعنی تمام اچھائیاں آپ میں موجود تھیں۔ آپ دنیا کی ہر زبانیں جانتے تھے اور علم غیب سے آگاہ تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رسول اللہ کے ساتویں جانشین اور عصمت کے سلسلے کے نبی کڑی ہیں۔ عصمت کا مطلب ہوتا ہے معصوم، جو ہے انہیں معلوم ہے کہ معصوم 14 ہیں، جس میں 12 امام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہیں، رسول کے ساتویں جانشین ہیں۔ تو جو بھی امام ہوتا ہے، جو رسول کا جانشین ہوتا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ کیوں معصوم ہو؟ اس لیے کہ جب وہ معصوم ہوگا تو کوئی غلطی نہیں کرے گا، اس سے غلطیاں نہیں ہوگی۔ ہم جس کو بھی مان رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم ایسے کی اتباع کریں کہ جو معصوم ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہر انسان ہر ایک کو نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں اچھا نہیں ہوتا۔ جو بھی اپنا لیڈر چنتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو، سب سے ہونہار ہو، اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہو، وہ جانکار ہو، وہ ماہر ہو۔ تو جب ہم دنیا میں اپنا لیڈر چنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ جانکار ہو۔ کسی جاہل کو لیڈر نہیں بنائیں گے، کسی پاگل کو لیڈر نہیں بنائیں گے، بلکہ جس کو ہم اپنا لیڈر بناتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہو، جانکار ہو اور ماہر ہو، اور کہیں پر وہ ڈرے نہیں، کہیں پہ وہ رکے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو امام بنائے ہیں اور رسول اللہ نے اپنے بعد کے جو جانشین چھوڑے ہیں، اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم ہو، یعنی کہیں پہ اس سے غلطی نہ ہو جائے، اور وہ عالم زمانہ ہو۔ عالم زمانہ یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور سب سے افضل ہو، اور تمام صفات جو ہے اس میں موجود ہونا چاہیے۔ صفات حسنہ، اچھائیاں، ہر میدان میں وہ اچھا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم کے میدان میں اچھا ہے، شجاعت کے میدان میں کمزور ہو، بزدل ہو، یا شجاع تو بہت ہے، طاقتور تو بہت ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں، بلکہ ہر میدان میں اس کے اندر صفات حسنہ پائے جانے چاہیے۔ آپ دنیا کی ہر زبانیں جانتے تھے۔ دنیا میں کتنی زبانیں چلتی ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنی بھی زبانیں ہیں سب امام جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کائنات میں امام بن کر آیا ہے۔ اس سے ہر ایک سوال کرے گا تو وہ اپنی زبان میں سوال کرے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے علماء جو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو یہاں کے عالم عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟
بمبئی میں ہے تو مراٹھی بھی جانتے ہیں اور گجراتی بھی جانتے ہیں، تاکہ جو بھی اگر کوئی گجراتی آ رہا ہے تو گجراتی میں سوال کرے گا، کوئی مراٹھی آ رہا ہے تو مراٹھی میں سوال کرے گا، کوئی انگریز آ رہا ہے تو انگریزی میں سوال کرے گا، کوئی ایرانی آ رہا ہے فارسی میں سوال کرے گا، کوئی عربی آ رہا ہے، عرب کا آ رہا ہے تو وہ عربی میں۔ تو یہ زبانیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے جیسے انسان باکمال ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کا عہدہ پوسٹ بڑی ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے وہ ہر زبان میں ماہر ہوتا جاتا ہے۔ تو جو رسول کے جانشین ہوتے ہیں، جو رسول اپنے بعد جنہیں امام بنا کے جاتے ہیں، جو حکم خدا پہ ہوتا ہے، تو امام میں اور جانشین رسول میں یہ صفات ہونے چاہیے کہ وہ صفات حسنہ سے بھرپور ہو اور دنیا کی ہر زبانیں جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر زبان جانتے تھے۔ آپ رہتے تو عرب میں تھے، لیکن اگر کوئی ہندوستانی جاتا تھا تو وہ ہندی میں بات کرتا تھا، کوئی ایرانی جاتا تھا تو وہ فارسی میں باتیں کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر زبانیں جانتے تھے، جتنے بھی امام ہیں وہ دنیا کی ہر زبان جانتے ہیں اور علم غیب سے آگاہ رہتے تھے۔ علم غیب بھی جانتے تھے۔ علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے نہیں ہیں، غائب ہیں، ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے باقی کسی کو نہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے بعض لوگوں کو جو ہے علم غیب دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنی جگہ کسی کو نمائندہ بناتے ہیں، اپنی جگہ پہ کسی کو معین کرتے ہیں، تو ہم اسے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کو درس دے رہے ہیں جو آپ ابھی سن رہی ہیں، اور ہم ایک دو دن کے لیے کہیں جانا چاہیں تو ہم کسی ایسے سے کہیں گے کہ وہ درس دے اور اس کو بتائیں گے کہ دیکھیے اس ٹائم جو ہے درس اپلوڈ ہو جانا چاہیے، اس ٹائم جو ہے PDF فائل بھیج دینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہم انہیں بتاتے ہیں اور یہی باتیں جو ہے ایڈوانس میں بتائی جاتی ہیں، تو اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن اس بندے کو معلوم ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگلے ہفتے کون پڑھانے والا ہے، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم کس سے پڑھوانے والے ہیں۔ تو یہ اس کے علم غیب ہوتا ہے۔ جو پڑھانے والا ہے وہ جانے گا کہ یہ درس کون کون سنے گا۔ تو علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے غیب کی باتیں جو آپ نہیں جانتی ہیں، اور جب وہ بتائے گا تو وہ علم غیب کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جانشینوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہادی بھیجے ہیں، جو رہنما بھیجے ہیں، ان کو علم غیب بھی دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر علم غیب نہ ہوتا تو پھر وہ کیا، وہ ہمارے جیسے ہو جاتے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء، مرسلین یا امام یا ولی بھیجے ہیں، سب کو علم غیب ہوتا تھا، وہ جانتے تھے۔ اور قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، لیکن سب نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے۔ حساب و کتاب ابھی ہوا نہیں ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جنت ملنے والی ہے۔ جہنم ہم نے دیکھی نہیں لیکن جہنم کا خوف دلایا جاتا ہے۔ تو یہ آگے جو ہونے والا ہے وہ انبیاء مرسلین کو پتہ ہوتا تھا، اس کے جانشین کو پتہ ہوتا تھا، اسی لیے وہ جنت کی بشارت دیتے تھے، وہ جہنم سے ڈراتے تھے، وہ انسان کو جو ہے وعظ و نصیحت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے کہ تم جو ہے پرہیزگار بن کے رہو، تم تقوی الہی اختیار کر کے رہو، تم دین کے پابند رہو، دین کے احکام پر چلو تو تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ تمہیں دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور جب عبادت کریں گے تو وہ آخرت میں ہمیں جزا دینے والا ہے، اس سے ثواب ملنے والا ہے، ہمیں جو ہے جنت ملنے والی ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ہادیوں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے انبیاء مرسلین کو اور اماموں کو دیتا ہے۔
تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے وہ معصوم تھے، عالم زمانہ تھے، افضل کائنات تھے، تمام جملہ حسنات صفات حسنہ سے بھرپور تھے اور دنیا کی ہر زبان جانتے تھے اور علم غیب سے بھی آگاہ تھے، اس لیے کہ ان کا کام رہنمائی کرنا تھا، ہدایت دینا تھا، لوگوں کو راہ راست پہ لانا تھا۔ تو یہاں دوسرا سوال ہوتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صفات کو بیان کریں، کہ صفات کو بیان کریں یا ان کی خوبیوں کو بیان کریں کہ ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں، جیسے کہ معصوم تھے، امام منصوص تھے، عالم زمانہ تھے، افضل کائنات تھے، جملہ صفات حسنہ سے بھرپور تھے، دنیا کی ہر زبانیں جانتے تھے اور علم غیب سے آگاہ تھے۔ اب جو ہے آپ کے القاب، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے القاب آپ کے بے شمار القاب ہیں، جن میں کاظم، عبد صالح، نفس ذکیہ، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ باب الحوائج یعنی عربی میں بولتے ہیں باب کو، باب یعنی دروازہ، حوائج یعنی حاجتوں کی جمع۔ باب الحوائج یعنی ایسا دروازہ جس پہ حاجتیں قبول ہوتی، جہاں پر انسان اپنی حاجتیں رکھتا ہے، تو آپ کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی حاجتوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھتا تھا، آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ مشہور ہے، کاظم، عبد صالح، نفس ذکیہ، صابر، امین، باب الحوائج، یہ القاب آپ کے زیادہ مشہور ہیں۔ شہرت عامہ جو ہے وہ کاظم کو ہے، شہرت عامہ یعنی جو مشہور ہے وہ کاظم لقب زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والے کو بھی معاف فرماتے تھے، جو امام کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، نازیبا کلمات ادا کرتا تھا، آپ اس کو بھی معاف فرماتے تھے، اور یہ تو سنت رسول ہے معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی ہے، دین کی خدمتیں کی ہیں، دین کا پیغام پہنچایا ہے، لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے، تو لوگ آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے، آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، آپ کو نازیبا کلمات ادا کرتے تھے، تو پیغمبر بھی ان کو معاف کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی انہیں جتنوں نے ستایا سب کو معاف کرتے تھے، اور غصے کو پی جاتے تھے۔ غصہ تو آئے گا انسان کو، اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اسے تو غصہ آتا ہے، تو غصے کو پی جاتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے، بڑے حلیم اور بردبار تھے، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ کا جو لقب زیادہ مشہور ہے وہ کاظم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والے کو بھی معاف کرتے تھے، ستانے والے ستاتے تھے، آپ کو جب غصہ آتا تھا تو غصے پر اپنے کنٹرول رکھتے تھے، آپ بڑے حلیم اور بردبار تھے، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ باب الحوائج اور کاظم کا مطلب بیان کریں۔ باب الحوائج کے کیا معنی ہیں اور کاظم کے کیا معنی ہیں، باب الحوائج و کاظم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو بیان کریں۔
آپ کی کنیت، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت جو تھی وہ ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو علی اور ابو عبداللہ تھی۔ کاظم کی وجہ تسمیہ، یہ کاظم لقب کیوں ہوا یا کاظم کا نام کیوں رکھا گیا؟ اہل سنت کے مشہور عالم دین ابن حجر حیتمی جو 974 ہجری کے ہیں، وہ رقم طراز ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ بہت زیادہ درگزر کرنے اور بردباری کی وجہ سے کاظم کہلائے، یعنی معاف کر دینا۔ لوگ نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں، اس سے درگزر کر دینا، یعنی جیسے دیکھا ہی نہیں، جیسے سنا ہی نہیں، اس پہ زیادہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ تو آپ بہت زیادہ درگزر کرنے والے تھے، بردبار تھے، اس وجہ سے آپ کو کاظم کہا جاتا ہے۔ اور عراقیوں کے نزدیک باب الحوائج عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک حاجت کی برآوری کرنے والے کے عنوان سے مشہور تھے، اور اپنے زمانے کے عابد ترین، دانا ترین، عالم ترین اور انتہائی فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ فیاض یعنی سخی تھے، بہت زیادہ فیض لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ تو اہل سنت کے مشہور عالم ابن حجر حیتمی نے جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ درگزر کرنے والے تھے، بردباری کی وجہ سے کاظم کہلائے، اور آپ اپنے زمانے کے عابد ترین اور دانا ترین اور عالم ترین اور انتہائی فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں تحمل و برداشت اور غصے کو ضبط کرنے کی صفت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کا لقب کاظم قرار پایا، جس کے معنی ہے غصے کو پینے والا۔ آپ کو کبھی کسی نے سختی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور انتہائی ناگوار حالات میں بھی آپ مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ مدینے کے ایک حاکم سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچیں، یہاں تک کہ وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا، مگر حضرت نے اپنے اصحاب کو ہمیشہ اس کو جواب دینے سے روکا۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ غصے کو ضبط کر لیتے تھے، غصے کو پی لیتے تھے، اور جتنے بھی سخت حالات آ جائیں، انتہائی ناگوار حالات میں بھی آپ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مدینے کے ایک حاکم نے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائیں، اور وہ تکلیف یہ تھی کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو جواب دیں، ہم اس کا مقابلہ کریں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیشہ اپنے صحابیوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ جواب نہ دو۔ جب اصحاب نے اس کی گستاخیوں کی بہت زیادہ شکایات کی اور کہا کہ ہمیں ضبط کتاب نہیں ہے، ہمیں اس سے انتقام لینے کی اجازت دی جائے، تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا میں خود اس کا تدارک کروں گا۔ اور اس طرح ان کے جذبات میں سکون پیدا کرنے کے بعد حضرت خود اس شخص کے پاس اس کی زراعت پر تشریف لے گئے، یعنی کہ جب امام کے صحابیوں نے یہ کہا کہ مولا ہم سے برداشت نہیں ہوتا کوئی گستاخی کرے، آپ اجازت دیں ہم اس سے بدلہ لیں، ہم جا کر اس سے بات کریں، تو امام نے کہا نہیں، تم لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں جا کر اس سے خود بات کرتا ہوں۔ اور امام نے اس طریقے سے اپنے صحابیوں کو خاموش کرایا، اور جب سکون ہو گیا تو امام خود اس حاکم کے پاس گئے، اس کی زراعت پر گئے، یعنی وہ کھیتی کر رہا تھا، وہاں پر امام تشریف لے گئے
اور کچھ ایسا احسان اور سلوک فرمایا کہ وہ اپنی گستاخیوں پر نادم ہوا اور اپنے طرز عمل کو اس نے بدل دیا۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے صورتحال بیان فرما کر پوچھا، جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ اچھا تھا یا جس طرح تم لوگ اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ اچھے تھے؟ سب نے کہا یقیناً حضور نے جو طریقہ استعمال فرمایا وہی بہتر تھا، یعنی کہ غصے کے عالم میں نہ جائے۔ کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کوئی ہمیں غصہ دلاتا ہے تو غصے میں ہم نہ جانے کیا کیا باتیں کرنے لگتے ہیں، ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اسے پانی پی لینا چاہیے، اگر وہ کھڑا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو اسے کھڑے ہو جانا چاہیے، اسے اپنی جگہ تبدیل کر دینا چاہیے تاکہ انسان کا غصہ نارمل ہو جائے، کول ڈاؤن ہو جائے، وہ اپنے غصے پہ قابو پا جائے۔ اس لیے جس وقت غصہ آتا ہے اس وقت اس بندے پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور نہ جانے انسان غصے کے عالم میں کیا کیا باتیں کہہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے کے وقت جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے غصے کو پی جاتے تھے، غصے کے وقت صبر کرتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ کوئی کتنی بھی گستاخیاں کرتا تھا، کتنا بھی پریشان کرتا تھا، امام صبر کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہم ذرا ذرا باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، غصے پہ میں آ جاتے ہیں، غصے پہ بے قابو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی گستاخیاں، کتنے نازیبا کلمات پورا اپنی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہم غصے میں ہیں، جس نے ہمیں پریشان کیا ہے، جو ہمیں مذاق کر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، لیکن ہم غصے میں جو ہے اس کے پورا خاندان پھیڑ دیتے ہیں، اس کی سارا شجرہ نکال دیتے ہیں، اس کی ساری حیثیت دکھلا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ انسان غصے میں نہ جانے کیا بول جاتا ہے، جب بعد میں غصہ نارمل ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے، کہتا ہے بھائی غصے میں تھے، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو بعد میں جو نادم ہونا ہے، بعد میں جو آپ کو اظہار افسوس کرنا ہے، بعد میں جو معافی تلافی کرنا ہے، اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی سے اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ اسلام میں غصے کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، اور ان میں یہ طریقہ ہے کہ پانی پی لیں، غصہ آئے تو پانی پی لیں، غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں، غصہ آئے تو آپ درود شریف پڑھ لیں، غصہ آئے تو آپ صلوات پڑھ لیں، غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، غصہ آئے تو استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لیں۔ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، جگہ تبدیل کر دیں، اس سے جو ہے غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ امام نے اپنے صحابیوں سے کہا ہو، صحابی بے چین تھے، مولا اجازت دیں ہم جا کے اس سے بات کرتے ہیں، ہم اسے سبق سکھاتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اور امام جب اس کے پاس گئے تو امام نے احسان و سلوک اس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ اپنی گستاخیوں پہ نادم ہوا اور اپنے طرز عمل کو بدل دیا۔ پھر امام نے اپنے اصحاب سے صورتحال بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو میں نے کیا وہ اچھا ہے یا جو تم لوگ کرنا چاہتے تھے وہ اچھا تھا۔ تو یہاں پر چوتھا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں غصے کے وقت کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور دین اسلام میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے اس ارشاد کو عمل میں لا کر دکھلایا جو آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو، کیونکہ اس قسم کی فتح زیادہ پر لطف اور کامیاب رہتی ہے۔
ہمارے بہت سے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، عمل کے دشمن ہیں، عقیدے کے دشمن ہیں، ہماری شہرت کے ہیں، ہمارے علم کے دشمن ہیں، ہم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے دشمن ہیں، ہم بہترین معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے دشمن ہیں، ہم کامیاب ہیں اس کے دشمن ہیں، ہم پرسکون زندگی گزاریں اس کے دشمن ہیں، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے دشمن ہیں، ہم واض و نصیحت کرتے ہیں اس کے دشمن ہیں۔ انسان بہت سی دشمنیاں پال رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر دشمن کو اس کا جواب نہیں دینا ہے، ہر دشمنی کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہر دشمنی کا جواب ایک ہی فارمولہ ہے کہ جو تم سے دشمنی کر رہا ہے اسے درگزر کر دو، اس پر توجہ ہی نہ دو، یا اس کے ساتھ احسان کرو تاکہ وہ خود اپنے آپ میں ذلیل ہو جائے۔ جیسے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس ارشاد کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کر کے دکھلایا، عمل کر کے دکھلایا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو، کیونکہ اس قسم کی فتح زیادہ پر لطف اور کامیاب رہتی، پر لطف یعنی مزیدار رہتی ہے، آپ کو بھی مزہ لینا چاہیے، جیسے دشمن ستا کے مزہ لیتا ہے، تڑپا کے مزہ لیتا ہے، بدنام کر کے مزہ لیتا ہے، ایسے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دشمن پر احسان اور نیکی کر کے فتح حاصل کریں، اور اس فتح پر آپ کو مزہ آئے، آپ کامیاب ہوں گی۔ تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ غصے کو پی جاتے تھے، وہ صبر سے کام لیتے تھے، وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اور یہ مسئلہ ہم سب کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض خواتین اور بعض مرد حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آگے سے گزر گیا تو ہماری نماز میں خلل آ گیا، ہماری نماز باطل ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا نمازی کے آگے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صاحبزادے کو یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ان کے سامنے سے لوگ برابر گزر رہے تھے۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یعنی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد محترم امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے صاحبزادے موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہے امام نے آواز دی، وہ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹا، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ تمہارے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عرض کی بابا جان، لوگوں کے گزرنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان تو حائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو یعنی خدا اللہ تعالی کیا ہے؟ اقرب من حبل الورید، وہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے کوئی گزر گیا تو ہمارے اور خدا کے درمیان جو ہے خلل پیدا ہو گیا، رکاوٹ آ گئی اور نماز باطل ہو گئی۔ کہا نہیں، جس خدا کو ہم مان رہے ہیں، جس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کر رہے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں، وہ خدا ہمارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، ہم اس کی قربت کو سمجھیں، اور جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جو بڑے سے بڑے امتحان ہو، بڑی سے بڑی آزمائش ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھیں اور اس سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہیں، اس سے دعا مناجات کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی تقدیس کریں، اس کی تسبیح پڑھیں،
وہ ہم سے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا بابا جان، لوگوں کے گزرنے سے ہماری نماز پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان تو حائل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ خدا اقرب من حبل الورید ہے، یعنی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا اس بچے کو اسرار شریعت عطا ہو چکے ہیں، یعنی شریعت کے جو بھی اسرار ہیں، اسرار بولتے ہیں راز کو، سر کی جمع اسرار ہے، اسرار شریعت عطا ہو چکے ہیں، یعنی شریعت کے تمام باتیں، تمام راز اس کو معلوم ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے سے گزر جائے تو ہماری نماز میں خلل نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ کیا نمازی کے آگے سے گزرنے پر نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے؟ نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، اسے بیان کریں۔ اب جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مدت امامت آپ کی جو ہے وہ 35 سال ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 55 سال ہے۔ تاریخ شہادت جو ہے آپ کی 25 رجب المرجب ہے، 183 ہجری میں بروز جمعہ بغداد میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ آپ کے سبب شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہارون رشید کے حکم پر یحییٰ بن خالد برمکی جو وزیر اعظم تھا، اس نے زہر دے کر شہید کیا ہے۔ آپ کا روض مبارکہ جو ہے وہ کاظمین میں ہے، اور کاظمین جو ہے وہ عراق میں ہے۔ آپ کی اولاد کی تعداد 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی انگوٹھی کے نگینے کا نقش جو تھا وہ یہ تھا کہ کن ما اللہ ہرزن۔ یہ آج کا مختصر سا درس تھا، جو تاریخ کا درس تھا، جس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ درس آپ تمام خواہران کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس میں جو 5 سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب جو ہے لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پہ بھیجیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے، اور جتنا علم دین حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی خدا آپ کو توفیق دے۔ آپ کو تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں، اور جہاں رہیں شاد اور آباد رہیں، اور دیندار رہیں، خدمت دین کرتے رہیں، اور دینداری کا جذبہ برقرار رہے۔ جو کچھ بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں بہترین طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے گا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔